لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني الشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. معزز اور محترم سامعین، سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے انہیں امام بنایا، یہدون بامرنا، اور یہ انہیں ہم نے امام بنایا تو یہ ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو خیرات نیک کام کی وحی کیا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی وحی کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. کل ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ خدا جب یہ کہہ دے میں نے بنایا تو اس میں ایک وسعت پائی جاتی ہے، اس میں ایک ہمہ گیری پائی جاتی ہے. دیکھیے آپ پوچھیں گے ویسا کیوں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا، ہم نے بنایا، اس میں وسعت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بہت نیچرل بات ہے. اگر میں کوئی کام کروں یا آپ کوئی کام کریں تو جتنی کیپیسٹی ہوگی اتنی ہی بڑا کام یا چھوٹا کام ہوگا. آپ کہیں 100 کلو اٹھا سکتے ہیں آپ، تو شاید کوئی آدمی اٹھا سکتا ہو، لیکن میں نہیں اٹھا سکتا ہوں. اگر اٹھانے جاؤں گا تو دوسرے دن کمر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. کیوں؟ میری طاقت جواب دے جائے گی، ہے نا. دنیا میں انسانوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن تدریجاً، ایک دن میں نہیں کر سکا کوئی. اللہ کے وہاں اس کے برخلاف ہے. جس خدا کے کن کہنے میں اتنی طاقت ہو کہ زمین کعبے سے ساری دنیا میں بچ جائے، وہ خدا
جو کہتا ہے میں نے اس آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، زمین کو اتنے دن میں پیدا کیا، جبکہ کن اس کو کہنا ہے، تو اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، تو اب جو کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے امام، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اس نے امام بنایا ہے، جس طرح خدا کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح امام وقت کی طاقت کا بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کل ایک منزل اور آپ کے سامنے رکھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے تو اس کو مفروض الطاعہ، آپ مانے یا نہ مانے، بالکل اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کائنات کا ذرہ ذرہ کو اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اب کائنات کو پیدا کیا، کائنات کو پال بھی خدا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، خدا کو ماننے والے کچھ ہیں، اور جبکہ جو نہیں مانتے اس کا بھی وہی رب ہے، جو مانتے ہیں اس کا رب تو ہے ہی وہ، جو نہیں بھی مانتے ان کا بھی رب وہی ہے، آپ نہ مانیں۔ اسی طرح رسول اللہ کے لیے آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یا اس کے علاوہ بھی ہے بہت ساری آیت جس میں إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہر ایک انسان کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا۔ سب مانتے ہیں رسول؟ ہے نا ایک سوال کہ جس طرح اللہ کو ماننے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں، لیکن اللہ تو دونوں کے لیے ہے، چاہے آپ مانیں، منکر کے لیے بھی وہی اللہ ہے اور ماننے والے کے لیے بھی وہی اللہ ہے۔ بالکل اسی طرح کے لیے ہے، اللہ کا رسول رسول ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کو رسول مانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو رسول نہیں مانتے۔ بالکل اسی طرح ہے امام، امام کائنات کے لیے امام ہے، چاہے آپ اس کی امامت کا اقرار کریں یا اقرار نہ کریں۔ آپ جب اقرار کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اقرار کریں گے تو یہ جو ہے آپ کی شان بڑھا دے گا، آپ کا اقرار ماننا آپ کی منزلت کو دو چند کر دے گا، بڑھا دے گا۔ اسی لیے ایک جملہ کہوں، اگر کائنات میں جب امام کی مخالفت ہوتی ہے تو پوری کائنات حیرت سے دیکھتی کہ یہ انسان کو دیکھو، یہ کس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اچھا، وہ جتنی باقی ساری مخلوق ہے وہ سب کے سب اطاعت۔ اسی لیے آج ایک منزل اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو بنایا تو ہماری طاقت کو دیکھو اور پھر سمجھو، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد والا جو مسئلہ ہے، اللہ نے انہیں امام آگے رہنے والا کیوں بنایا؟ ہمارا اس آپ کا تعلق خالی اس بات سے ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے امام بنایا، اس کے بعد والا جملہ فرمائے گیا تمہیں اس لیے ان کو امام بنایا کہ تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو آگے آگے چلے، تم دیکھ کر اس کو پیچھے پیچھے چلو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ایک عجب خصوصیت اور کمال اللہ نے اماموں کو عطا کی۔ وہ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ دنیا کی ہر وہ کمال جو آپ کمال کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ پہلی پوزیشن پہ ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی، میں کہہ رہا ہوں کوئی
نہ انسان نہ کوئی مخلوق کسی بھی چیز میں امام سے آگے نہیں ہو سکتی، ہرگز۔ یہ ایگزیکٹلی ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل کہ کوئی چیز میں اور آپ یا دنیا کی کوئی مخلوق امام سے آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں بڑھ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو امام بنایا ہے، تو جس کو اللہ امام بنا دے وہ ہماری اور آپ کی طرح بنانے والے کی تو نہیں ہوتا، جس کو اللہ بنا دے وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک مثال لیتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کمالات، مثلا ایک علم آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، ایک بچے کے پاس بھی ہے، یہاں جتنے آدمی ہیں سب کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، ہر آدمی میں فرق کرتا ہے۔ اب ہم اور آپ بڑی محنت کر کے اور بڑی پوزیشن پہ حاصل کر لیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، اللہ اس کے باوجود کہتا ہے کہ تم چاہے جتنی بڑی ڈگری لے لو، چاہے جتنی محنت کر لو، تمہاری اندر علمی صلاحیت اتنی نہیں آ سکتی کہ تم امام کے آگے بڑھ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں پیغمبر کے لیے کہ جملہ اللہ نے کہا ہے، کئی جگہ کہا ہے، یہ یعلمکم ما لم تکن تعلم، یہ میرا حبیب جب گیا ہے تمہیں سکھانے کے لیے ایسی چیز سکھا دے گا جو کائنات کا کوئی انسان سکھا نہیں سکتا۔ کبھی آپ اس بارے میں، یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ امام کیا سکھا دیتا ہے اور کیسے سکھا دیتا ہے۔ میں ایک مثال لیا تھا، ابو ہاشم جعفری 9ویں امام، 10ویں امام اور 8ویں امام کا بھی کچھ زمانہ انہوں نے دیکھا۔ اچھا، امام کے پاس جو رہتا ہے اس کو تو بہت ساری چیزیں دکھائی دے گی، یقینی بات ہے، اس لیے کہ امام تو ایک دو آدمی، کائنات کا جو امام ہو اس کے کام بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ایک بار حملہ ہوا، کہاں؟ ترکوں نے حملہ کیا عراق کے اوپر، اور اتفاقاً امام سامرہ میں بھی تھے، بعض تاریخ کہتے ہیں بغداد میں تھے۔ ترکوں نے حملہ کیا اور امام اپنے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، اسی درمیان فوج، جیسے کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس لائن لگا کر ایک کے بعد ایک گزر رہا ہے، اتنے میں ابو ہاشم نے دیکھا کہ ایک فوجی گھوڑے سے کودا، امام کے پیروں کو بوسہ لیا اور روانہ۔ ابو ہاشم یہ منظر دیکھ کے بے چین ہو گئے کہ میرے آقا، ایک سنٹنس آپ نے اپنے منہ سے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا اور وہ بندہ، فوجی بندہ، گھوڑے سے کودا، پیر کو چوما اور روانہ ہو گیا کچھ کہے بغیر۔ ایسا کیوں؟ یہ کیا ہوا مولا؟ تو امام نے فرمایا، میں نے ایک ایسی بات کہی تھی اس کو جو یا وہ جانتا ہے یا اس کی ماں جانتی ہے، کائنات کا کوئی آدمی نہیں جانتا۔ میں نے وہ لفظ کہا، اس کو پتا چل گیا کہ میں وہ ہوں جو دنیا میں کوئی اس کو سکھا نہیں سکتا ہے۔ ابو ہاشم نے کہا، مولا یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اتنی ساری باتیں جان جاتے؟ بھئی ایک آدمی پہلی ٹائم آپ کے سامنے آیا ہو اور ہمارے وہاں کہا تھا جنم کنڈلی نکال دیجئے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ جو بھی نکالے گا وہ کہے گا یار یہ کیسا عالم ہے جس کو ایک نظر میں زندگی کے ذرے سے لے کے آفتاب تک کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے نا؟
امام نے کہا میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے. فرمایا دنیا کی ہر زبان امام جانتا ہے. آج کبھی سوچئے گا, میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 5000 سے زیادہ لینگویج دنیا میں بولی اور لکھی جاتی. آج 5000 سے زیادہ لینگویج بولی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے. اپنے ہندوستان میں نوٹ کے اوپر 17-18 زبان لکھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایریا سے آپ دوسرے ایریا جاتے ہیں تو آپ خالی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی, ہے نا. اب ایسے میں واقعی انسان کو تو حیرت ہوتی ہے نا کہ بھائی میں جس امام کا ماننے والا ہوں اس کو دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ نہ آتی ہو, بلکہ اس کو تو زبان اتنی آتی ہے کہ جو مادری زبان والا وہ بھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے, ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو ابو ہاشم نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمائے ذرا ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد. دیکھیے کبھی کبھی ان ساری چیزوں کو غنیمت سمجھا کیجیے کہ اب یہ سیٹی بجے گی ایک صلوات میں پڑھا دوں گا, تو یہ خود ایک غنیمت ہے. کس بات کے لیے؟ کہ ایک ثواب کمانے کے. سچائی یہ ہے کہ مولا نے اس دسترخوان میں بٹھایا نا, بیٹھے ہیں تو بھی ثواب مل رہا ہے, زبان سے کچھ بولیں گے تو بھی ثواب ہی ملے گا. تو ایسا تو ہے نہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں, اتار چڑھاؤ تو ہر چیز میں آتا ہے, تو میں دور نہ چلا جاؤں, آ جاؤں پلٹ کے. ابو ہاشم کہتے مولا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کیسے ہوتا ہے وہ تو چھوڑ دو, کیسے کرتے ہیں یہ بھی دکھائی دیتا ہوں. یہ مجھے کیسے ہوا ہے یہ تو چھوڑ ہی دو, اس لیے کہ تمہاری طاقت نہیں ہے ہماری نورانی مقام کو سمجھنا. ایک حدیث آج سناؤں گا میں, آپ اور میں ساری کی دنیا کے لوگ حیرت زدہ ہیں. اب امام نے کہا یہ تو چھوڑ دو, ہمیں کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بنایا ہم کو اللہ نے ہے. جس کو اللہ بناتا ہے اس میں اور بندے کے بنانے میں یہی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہا کیا کروں؟ امام نے کہا وہ کنکر ہی اٹھا کے دو. ایک کنکر اٹھاؤ, کنکر اٹھاؤ, ایک پتھر چھوٹا اٹھاؤ. اس نے وہیں کھڑے کھڑے جھکا وہ پتھر اٹھایا. امام نے دیکھا, منہ میں رکھا, کہا یہی اب تم اپنے منہ میں رکھ لو, یہی اپنے منہ میں رکھ لو. ابو ہاشم جعفری نے وہی کنکر امام نے منہ سے نکالا اور اس سے لیا, منہ میں رکھ لیا. کہا وہ کنکر پھینک دو. کنکر پھینک دیا. کہا ابو ہاشم کتنی زبان سمجھنے لگے؟ کہا مولا 75 زبان تو ابھی بول سکتا ہوں. تو جس کے اتنے دیر کے لیے ایک پتھر منہ میں رکھ کے کسی کو دے دے تو 75 زبان آ جاتی ہے, وہ بول سکتا ہے, لکھ سکتا ہے. تو اب ایک سوال بتائیے, اس پتھر میں خصوصیت ہے یا اس نسبت میں طاقت ہے جو امام کی اس نے رکھنے کی بارے میں ہے نا. آج آپ ایک لینگویج سیکھنے کا کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ ہمارے بچے تو سیکھتے ہیں نا, کہتے آج میں نے فرینچ لیا ہے. فرینچ لیا ہے بیٹا, فرینچ میں کتنا ماہر ہو جاؤ گے؟ کہا چند الفاظ یاد کر لیں گے. 2 سال میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. بہت محنت کریں گے آپ. تو ادب ویسے بھی غرور پیدا کرتا ہے, یہ بات آپ کو بتا دوں. اگر آپ کو کوئی زبان آتی ہے نا تو روایت میں ایک انسان کو غرور پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کو نیچا سمجھنے لگتا ہے. لیکن امام اور دوسروں میں یہی فرق ہے, جس کو کائنات کی ہر زبان آتی ہو وہ اپنے چاہنے والوں سے بھی بڑے تواضع سے ملتا ہے, جبکہ اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں
ایک علم جو ہے امام کا، ایک میں نے خالی ایک جھلک آپ کو، ایک جھلک، یہ ہے امام کا علم۔ دنیا آج آپ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، دنیا میں کوئی آدمی ایسا بتا دیجئے جس کے پاس 5000 زبانوں کا علم ہو۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا 5000، یہ ہماری طرف سے محدودیت ہے 5000۔ آپ کو کہنا پڑے گا کہ 5000 نہیں، 5 لاکھ زبان بھی امام کو آتی ہے اگر کسی کو ضرورت ہے۔ خوب، اب ایسے آدمی کو اللہ کیا کہتا؟ میں نے امام بنایا۔ اچھا، اب کوئی اس رتبے کو چھیننا چاہے، آپ مانے یا نہ مانے، مانیں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی، نہیں مانیں گے تو میں نے کہا کائنات حیرت سے دیکھے گی کتنا احمق انسان ہے، ایسے کو چھوڑ دیا جس کے پیچھے کائنات چل رہی ہے۔ نہیں، یہ بہت عجیب شانتی ہے ماموں کی، لیکن برداشت کتنی تھی آپ دیکھو۔ مثلا ایک آدمی 2 ٹکے کا ہو اور وہ خوب اچھل اچھل کر میرے خلاف نعرہ لگا رہا ہو، اور جو امام ہے اس کے اشاروں میں یہ طاقت ہے کہ آنکھ دکھا دے تو یہ زمین میں دھس جائیں۔ کتنی برداشت چاہیے واقعی، نہیں؟ کتنا واقعی میں سوچتا ہوں طاقت چاہیے سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو کہ یہ میرے خلاف بول رہا۔ آج ہمارے خلاف ایسا اگر آپ دیکھ لیجیے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک دادا، بمبئی والے دادا کسی گلی میں پیدا ہو جائے، آپ کو میں اپنا ایک تجربہ بتا دیتا ہوں۔ باندرا میں ایک گھر کرائے پہ لیا تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ کسی دادا کا گھر ہے۔ اچھا، ہم تو 4 سال اس میں رہے اور ہم سے کبھی پیسے بھی لینے، وہ تو دے رہے تھے مسجد والے، تو ہم سے تو لینے بھی نہیں آئے ہو۔ ایک بار بارش کے سیزن میں پانی لاک ہو گیا اور کسی کے دکان میں جانے لگا، وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا مجھے فون کرنے کے بجائے اس گھر کے مالک کو فون کرو۔ تو اس نے کہا اچھا آپ اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے گھر میں آ جاؤں۔ میں نے کہا میں آ جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری پریشانی تھوڑی میں تمہیں۔ آ گیا وہ، میں نے پوچھا کہ بھائی تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو، فون کرو اٹھاؤ کہ تمہارے گھر سے ہمارے گھر میں پانی آ رہا ہے۔ کہا میری گردن کٹواؤ گے مولانا؟ میں نے کہا اس میں اتنا تمہیں ڈر رہے ہو؟ میں ڈر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس کی طاقت شاید ہی جسمانی طاقت آپ سے ایک آدھ تھوڑا بہت ہو، جب وہ پیدا ہو جاتا تو کتنا پورا ایریا ڈر رہا ہو۔ لیکن امام وقت کا دل دیکھیے، ہزاروں مخالفت کر رہے ہیں، ساری طاقت بھی ہے، ایک کو دھمکی بھی نہیں دیتا کہ تمہیں دیکھ لوں گا، بلکہ کیا ہے، رحم بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ مسکین بیچارہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ امام وقت کی، نہیں؟ اب اللہ نے جس امام کو امام بنایا، امام بنانے کا مطلب آگے رکھا، اس کی ایک اور مثال لے آتا ہوں، پھر میں آتا ہوں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ صداقت، سچائی۔ آپ جانتے ہیں سچائی یہ جو ہے انسان کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی صداقت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ سچائی، ٹھیک ہے؟ اور سچائی خالی جو ہے بات کرنے میں نہیں ہے، عمل میں بھی سچائی ہے، ٹھیک ہے؟ بزنس میں بھی سچائی ہے، گھر میں رہنے میں بھی سچائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بھی سچائی ہے۔ آپ کبھی سوچئے کتنا بڑا مرتبہ یہ ہوگا کہ سچائی ہم کیا بولتے ہیں کہ ایک بار ہم سچ بولے، یہی نا؟ اچھا، میں اور آپ کسی چیز کو مثلا مثال کے طور پہ ابھی آج جو ہے بارش ہے اور خبریں کتنی گھوم رہی ہیں، کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہے، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں کسی خبر کی سچائی کا علم ہے تو ہم بتا دیں،
لیکن کیا ہماری ذمہ داری ایک جھوٹ خبریں پھیلائے؟ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہو رہا ہے اس کے برخلاف. میں اس طرف نہیں جاؤں گا, میں آنا چاہتا ہوں امام کے اوپر. خدا نے ان کو اس قدر سچائی کا معیار بلند ان کا کیا کہ اگر یہ کسی چیز کو کہہ دیں تو دو ہی صورت ہوگی, یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر واقعہ ہوا ہے تو سچائی ہے ہی ہے, لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو ان کی زبان سے نکلا تو کائنات بدل جائے گی, کہ اتنی ان کی سچائی ہے. اور ایک واقعہ نہیں دنیا کا, بس ایک مثال ہے. میں دو مثالیں آپ کے سامنے سناتا ہوں, دیکھیں کتنی اس کے باوجود ان کی صداقت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا ایک مثال لیا تھا. پیغمبر اکرم بہت رحم والے تھے, بہت زیادہ رحمت, حتیٰ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا اے میرا حبیب اب اتنا بھی آپ رحم نہ کیجئے کہ آپ کپڑے اتار کے دے دیں. میں نے ایک جگہ دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا جا کے رسول اللہ سے کچھ مانگ لو. اب اگر کہہ دیں کہ اس وقت پیسے نہیں ہیں تو کہہ دینا اپنا کرتا اتار کے دے دیجیے. اچھا وہ ماں نے بھیجا بچے کو, آ گئے. بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ دے دیجئے. پلٹ کے رسول اللہ نے کہا بیٹا اس وقت کچھ نہیں ہے. اس نے وہی کہہ دیا اے اللہ کے رسول اپنا کرتا ہی دے دیجیے. روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے کرتا اٹھایا اور دے دیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی. قرآن کی آیت نازل کیا ہوئی کہ اے میرے حبیب اتنا ہاتھ نہ پھیلا دو کہ آپ خود آپ کے جسم میں کپڑے نہ ہو. اتنا نہیں, اتنا رحمت کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا اب میں جو صداقت سنا رہا تھا آپ کو, آپ دیکھیے یہ معیار امامت کیا ہے. اب اللہ کے رسول بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی آئے اللہ کے رسول مقروض ہوں قرضہ ادا کر دیجئے. رسول اللہ نے کہا دیکھو اس وقت میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں لیکن تمہارا قرضہ ادا کروں گا, میں تمہارا قرضہ ادا کروں. بیٹھو یہاں, پیسہ آئے گا میں تمہارا قرضہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے, بیٹھا ہے آدمی. اب کتنی دیر یہ تو روایت نہیں بتاتی, لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ بیٹھا رہا. اتنے میں ایک آدمی مسجد میں آیا. اس نے اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے کہا اے اللہ کے رسول 400 درہم یہ ہے تھیلی میں, یہ آپ کو دے رہا ہوں, جس کو چاہیے دے دیجیے, آپ کو اختیار ہے, آپ جس کو دینا چاہے دے دیجیے. رسول اللہ نے کیا کیا, تھیلی اٹھائی, اور تو سائڈ میں بیٹھا ہوا بندہ, اس کو دیا اور یہ کہا کہ بھئی دیکھو یہ پیسہ لایا تھا, یہ 400 دینار تم رکھ لو, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اچھا دینار اور درہم میں اتنا فرق ہے, دینار سونے کا ہے اور درہم چاندی کا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول غلط فہمی نہ ہو, وہ جو دے کے گیا ہے چاندی کے سکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں سونے کے سکے دے رہا ہوں. اللہ کے رسول غلط فہمی نہ ہو. اچھا بعد میں وہ ڈر گیا کہ رسول اللہ کی سختیت اتنی بڑی ہے, میں ایسا کہوں گا تو بگڑ نہ جائے. اس نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے میری بات کے لیے آپ برا نہ مانیے, میں گواہی لیا. دوڑ کے مسجد سے باہر نکلا, اس آدمی کو پکڑ کے لایا, اے بھائی آئیے ذرا مسجد میں. آ گئے, کیا بات ہے؟ کہا تم نے جو تھیلی میں پیسے دیے وہ اللہ کے رسول کو بتاؤ, سونے کا ہے یا چاندی کا ہے, درہم ہے یا دینار ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول یہ 400 درہم میں نے دیا ہے, چاندی کا ہے. کہا جاؤ تو بس ہو گیا میرا کام. آیا اے اللہ کے رسول میں سچ کہہ رہا تھا نا. پھر سے رسول اللہ نے تھیلی اٹھائی, کہا یہ 400 دینار لے لے, 400 سونے کے سکے لے لے, اپنا قرض ادا کر دے. یہ بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول اب کیا ہوا؟ وہ کہے کہ آپ کے سامنے گیا. اللہ کے رسول نے کہا اتنا جلد باز کیوں ہے, کھول کے دیکھ لے, کھول کے دیکھ لے, یہ تھیلی تو ہے نا, کھول کے دیکھ.
اب جب دیکھا اس نے، اب جلدی جلدی تھیلی کھولا، بھائی ایک آدمی دیکھیے سونے چاندی میں کتنا ڈفرنس ہوتا ہے. اب اس نے جلدی سے کھولا تھیلی، اب اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، یہ 400 سونے کے سکے. اب جب اسے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تجھے یہی تو پتا نہیں کہ اگر تیرا رسول زبان سے کہہ دے تو اللہ اس کی صداقت میں زمان اور ضمیر بدل دیتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب آپ بتائیے، ہے نا یہ صداقت کا معیار کون؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صداقت کا معیار ہم ہیں. ہم کو اللہ نے سچا بنایا تو دنیا جو ہے ہماری سچائی کے ارد گرد گھومتی ہے، یہ نہیں ہوتا کبھی. اور جس کو اللہ سچا کہہ دے اس کی سچائی میں کبھی کھوٹ نہیں آ سکتا. آپ یہ ایک مثال ہے، آپ دوسری مثال لے آتا ہوں. دیکھیے یہ ہے معرفت. آپ جانیے اور سمجھیے اس بات کو کہ اللہ نے جن کو امام بنایا، جن کو رتبے سے نوازا، ان کی حیثیت کیا ہے، وہ ہے کیا. واقعی کبھی سوچے. میں ایک مثال ہے، بی بی کو اللہ نے صدیقہ کہا ہے نا، عید کے ایک دن پہلے کہہ دیا. بچوں نے پوچھا ماں بچے ہو، مدینے کے بچوں کے پاس کپڑے سلائی کے لیے گئے ہیں درزی کے پاس، ہمیں ہمارے کپڑے نہیں سلائیں گے. کہا تمہارے کپڑے بھی درزی کے پاس ہیں. دنیا کو کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ بی بی نے بازار میں سے کسی کو کپڑے لے کے درزی کے پاس بھیجا ہو. اچھا ایک دوسری بات یہ آپ کے سامنے نرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آتا ہوں حدیث سناتا ہوں. اگر آپ کے وہاں گفٹ آئے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے تو آپ کی نگاہوں میں کتنی عظمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. مثلا آپ کے دروازے میں بیل آئے اور آواز کون ہے پوچھے، آپ کہہ دو اس بھائی پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، آپ دوڑ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. اب جو جنت کا رضوان ہو، دروغہ ہو، آج حدیث کہتی ہے وہ کپڑے لے کر آیا، تو اس کے لیے یہ کہنا زیادہ فضیلت کا سبب تھا کہ میں رضوان جنت سے کپڑے لے کر آیا ہوں، ہے نا. یہ کہہ سکتا تھا، وہ تھا بھی، اور بھی فرشتہ ہے، اس سے غلطی کا امکان بھی نہیں ہے. تو وہ آیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں رضوان جنت بچوں کے کپڑے لایا ہوں. فرمایا کیا کہا آیا کہ کہا میں درزی ہوں، بچوں کے کپڑے لایا ہوں. یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بی بی کی اطاعت فرشتے کے اوپر بھی واجب ہے. ایک جگہ حدیث دیکھا میں نے، ایک جگہ میں نے حدیث میں دیکھا ہے چھٹے امام کی. یہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہماری ماں فاطمہ مفترض الطاعہ، وہ شخصیت کا نام ہے جس کی اطاعت حتیٰ فرشتوں تک ان پر واجب تھی. فرشتے تک. آپ جس کی طاقت یہ ہو اس کے گھر پہ آ کے دھمکا رہے ہو، کتنا صبر چاہیے. نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کا صبر بھی اپنے انتہا پہ، دنیا کے کوئی آدمی ان کے صبر کی ابتدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اب ایسی صورت میں وہ حدیث کی طرف آ جاؤں، ہر صفت میں اللہ نے یہ جو کہہ رہا نا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا. ہم نے بنایا یعنی یہ ہم کو دیکھو. اسی لیے کسی سے کہا تھا اللہ نے کہ تمہیں یہ نہیں دکھائی دیتا میری نسبت کیا ہے؟ تم آدم کے پتلے کو دیکھ رہے ہو کہ مٹی سے بنا ہے، یہ نہیں دیکھا میری روح اس میں دوڑ رہی ہے. میری عظمت سمجھو. آج اللہ یوں ہی نہیں کہتا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً اور ائمہ. اب یہ آ رہا ہوں اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے کہ ہر صفت میں
اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کو آگے رکھا. جتنا چاہے علم ترقی کر لے, جتنا چاہے ٹیکنالوجی ترقی کر لے, جتنی چاہے انسان اپنے اندر طاقت پیدا کر لے, جو چیز پیدا کر لے, کبھی بھی امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی ایک انسان بھی. اب وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. امام مولا کائنات نے جو ہے نہج البلاغہ میں ایک حدیث ارشاد فرمائی. حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ میری محبت اگر پہاڑ اپنے دل میں اتار لے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. آپ کبھی سوچے بھئی یہ کیا بات ہو گئی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ میری محبت اگر پہاڑ اپنے دل میں اتار لے تو شکستہ ہو جائے, ٹوٹ جائے, بکھر جائے, ریزہ ریزہ ہو جائے. اچھا یہ چیز آپ اور میں کب سے سنتے رہے ہیں, لیکن سنتے کہہ رہے ہیں کب؟ کہتے ہیں ہم قرآن کے بارے میں سنتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن ذکر اللہ. اگر یہ پہاڑ ہم قرآن پہ نازل کر دے تو اس کے خوف سے کیا ہو جائے گا؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ہے نا یہ آیت, یہ قرآن کی آیت ہے. امام نہج البلاغہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر میری محبت اس پہاڑ پر رکھ دی جائے لتحافت, پہاڑ کے دل پہ اتار دی جائے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اب ایک چھوٹا سا مقدمہ سنیے, اس کی کئی تفسیریں آج ہمارے علماء نے لکھی. ایک تفسیر یہ ہے, تفسیر ایک ہے کہ جو آدمی مولا کائنات سے محبت کرتا ہے اس کو پہاڑوں کی طرح مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ بات تو ہے بھی. اچھا آپ کبھی سوچئے کہ مولا تمہاری محبت تو اتنی عظمت رکھتی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ جس کے دل میں ہماری محبت آئی اس کو مصیبتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا تاریخ میں آپ دیکھیے تو ہے بھی. میسم نے پوچھا مولا موت کیسے آئے گی؟ کہ اسی درخت پہ لٹکا دیے جاؤ. اب تو رونا چاہیے نہیں رونا چاہیے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے مولا پہلے ہی مر جائیں گے, ایسی بات کہو گے, لٹکانے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم تو ڈر کے مارے مر جائیں گے. آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم ہندوستان میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. ابھی میں قافلے میں تھا, ایک پاکستانی قافلہ اسی ہوٹل میں آیا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا مولانا ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں. ایک دن فون آ گیا, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کل. ٹارگٹ کلنگ اسی کو تو کہتے میری بات میں نے بیوی سے کہا بھائی دیکھو ایسا فون آیا ہے. بیوی نے کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیے. کہتا بندہ میں ہاسپٹل چلاتا تھا, 200-300 پیشنٹ روز میں دیکھتا تھا, مجھے دوسرے دن پاکستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا, سعودی 4 سال کے. ہے نا, ڈر اس طرح کی چیز ہے. اب ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے کہا مولانا 4 سال کے بعد آ جاؤ, اگر مرنا ہے تو پاکستان میں بھی موت آ جائے گی, اور اگر مرنا ہے تو وہاں سعودیہ میں بھی آپ کو کوئی مار ہی دے گا. تو آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے آ جاؤ. آ گئے. لیکن ہمارے وہاں دیکھو شرعی قانون, ایک بات یہیں جان لیجیے, ہمارے وہاں شرعی قانون الگ ہے. شرعی قانون کیا کہتا ہے؟ تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے, امانت ہے تمہارے پاس یہ جان. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خطرے میں اپنے آپ کو ڈال دیجئے, نہیں. لیکن دوسری طرف ایک مسئلہ تو ہے نا بھائی, ہم اپنی طرف سے حفاظتی انتظام کر لے, بقیہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں تھوڑی, پھر اس کے بعد کچھ آپ کو کرنا ہے, آپ اپنا کام کیجیے. اچھا وہیں ایک بچہ ملا ہمیں, اس نے کہا مولوی صاحب مجھے فون آیا کہ تمہیں مار دیا جائے گا,
تو میں نے کہا میں مرنے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ میدان میں۔ اب امام حسین کو مارنے والے گزر گئے، اب آؤ، کہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بات پکی ہے کہ بھائی تم جو ہے ہمیں ڈرا رہے ہو، تو ہم پہلے سے بتا دیں امام حسین کو اب مارنا بند کرو، ختم۔ اب یہ سوچ کے بھائی یہ بند کرو، امام حسین شہید ایک بار ہو گئے، اب نہیں ہوں گے، یہ کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہمیں مارو گے تو ہم تمہارے 4 مار دیں گے۔ وہ بچہ جو ہے ڈاکٹر تھا، اس نے کیا کیا، جیسے ہی اس کو آیا وہ سوچا یار کہاں بھاگ پہ جاؤں گا، 4 دوستوں کو بلایا، کہا دیکھو جب کوئی پیشنٹ آئے نا تو تم ایک آدمی اس کے ساتھ گن لے کے آ جائے۔ 3 دن کے بعد اس کی کلینک پہ پیشنٹ بن کے آئے اور اس کو مارنے گئے۔ اس سے پہلے کہ یہ مارتے اس نے 4 کو لٹا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو زمانہ گزر گیا کہ امام حسین کو شہید کر دیا تم نے، اب امام حسین شہید نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد گیا ان کے مدرسے میں طالبان کے، کہا دیکھو یار ڈاکٹر ہوں میں، لیکن اگر تم گنڈئی پہ آ گئے تو ہم کو بھی پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک مثال ہم نے کل دکھا دیا، تم ہمیں مارنے آئے تھے، ہم نے 4 بندہ تمہارا مار دیا۔ پورے شہر میں اس کے بعد کسی شیعہ کو نہیں مارا۔ دیکھو یہ جو چیز کیا ہے، یہ شجاعت جو پیدا ہوتی ہے ولایت سے، کہ دیکھو مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں، مرنا چاہیے، دور نہ چلا جاؤ۔ تو یہ حدیث کا جو جملہ ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو جب بھیجا تو تاریخ کہتے ہیں جناب آدم نے رسول اللہ کا ذکر کیا، مولائے کائنات کا ذکر نہیں کیا، جبکہ امام کی حدیث ہے، یہ امام نے خود فرمایا کہ میں نے ہر نبی کی پردے کے پیچھے سے مدد کی ہے اور رسول اللہ کی مدد ظاہر بظاہر کی ہے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے۔ اچھا اب آپ کبھی سوچئے کہ اے اللہ، جب ہر نبی کی مولا نے پردے کے پیچھے سے رہ کے مدد کی، جب بھی ان کو مدد کی ضرورت ہوئی مدد کیا، اور کتنے 1,23,999 نبی کی پردے کے پیچھے سے مدد کی۔ اچھا ہر نبی یہ کہتا ہوا اس دنیا سے گیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ میں نے ہر نبی کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ میرے نبی اس نبی کے لیے زمین تیار کرے، خبر دے میرا نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے۔ اچھا ایک جگہ ہم نہیں دکھایا جائیں گے کہ مولا کا نام لیا انہوں نے۔ حتیٰ رسول اللہ جب آئے، مبعوث ہوئے، 40 سال کے بعد اعلان کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دعوت ذو العشیرہ میں یہ کہا کہ میرا جانشین ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، لیکن ولایت کا ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ذکر کیا کہاں؟ غدیر میں۔ کبھی اس کا راز سمجھتے ہیں آپ؟ اب یہ آیت پڑھیے، اے میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب جو میں نے نازل کیا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کی، رسالت ادا نہیں کی، ہے نا؟ یہ 1,23,999 نبی کو بھیجا رسول اللہ کے لیے زمین تیار کرے، اور رسول اللہ نے 23 سال جو ہے تبلیغ کی، اور 4 مہینے پہلے اب 18 ذی الحجہ سے نئے سفر میں پیغمبر کی شہادت کی وفات ہو گئی، ہے نا؟ ذی الحجہ کے بعد کتنا دن باقی رہتا؟ 18 ذی الحجہ کو کا اعلان، اور سفر میں رسول اللہ، تو 2-2.5 مہینہ تو باقی بچا۔ 2.5 مہینہ پہلے جانے سے ولایت کا اعلان کیا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے سارے نبی
کی نبوت خطرے میں آ جائے گی اگر آپ نے ولایت کو اعلان نہیں کیا۔ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ بس اس راز کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اصل مسئلہ تھا کہ ولایت جو ہے اہل بیت کی اتنی بڑی چیز تھی کہ آدم سے لے کے تیار کیا گیا زمینے کو، ایک کے بعد ایک انسانوں کو تیار کیا جائے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ ولایت قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ کبھی سوچئے کہ اللہ کا رسول بار بار اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ یہ ولایت کو میرے ہضم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو علی ہر نبی کی چھپ کے مدد کیا، پردے کے پیچھے مدد کیا، اور رسول اللہ کی زندگی میں ظاہر بے ظاہر مدد کی، اس کی ولایت کے اعلان کے لیے اتنا انتظار کروایا گیا۔ آج ایک لفظ کہہ دوں، جب اتنا انتظار گزشتہ امتوں نے اعلان ولایت کے لیے کیا ہے تو تھوڑا انتظار آپ بھی اپنے امام کے لیے کر لیجئے۔ اتنا تو زمانہ نہیں گزرا ہے نا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ولایت ہضم کرنا آج بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہاں آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا، رسول اللہ نے جب اعلان کیا تو کچھ لوگوں کا دل اتنا آمادہ تھا۔ اب ایک مثال دیکھ لیجئے، اللہ کا رسول جناب سلمان کے بارے میں کہتے ہوئے چلے گئے نا، سلمان و منا اہل البیت۔ جب امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولانا یہ کیسا کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت؟ وہ فارسی تھے، عربی بھی نہیں تھے، آپ ان کو سلمان سلمان کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا ولایت کو اس نے جس طرح قبول کیا اس بنا پر وہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہو گیا۔ آج بھی عزیزان گرامی ولایت کو، اہل بیت کی ولایت اتنی قدر و قیمت رکھتی تھی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اس محبت کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ شکستہ ہو جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ انسان کی حقیقت یہ جسم نہیں ہے، ایک روح ہے، ایک اس کے پیچھے ایک وجود ہے ہمارا۔ اس وجود میں اتنی طاقت پیدا ہو تو ولایت قبول کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی ولایت قبول نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ماں باپ ولایت قبول نہ کر لیں، جب تک انہیں پاک و پاکیزہ نہ بنایا جائے آپ نہیں قبول کر سکتے۔ یا یہ تو سلسلہ ایک چین کی طرح ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ آخری زمانے میں ایسے لوگوں کو آمادہ کیا، پیدا کیا، جن کی روح میں اتنی طاقت دی کہ ولایت اہل بیت کو قبول کر سکے۔ یہ ہے دوسرا جملہ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ہم نے ان کو امام بنایا تو ان میں اتنی طاقت پیدا کی کہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو آباد پیدا کیا جو ان کی ہدایت کو لے سکے۔ آج واقعاً ایسے ایسے بندے پیدا ہوئے ہماری قوم میں جو ولایت کے پرچمدار بن گئے۔ کبھی آپ سوچئے گا یہ جو تاریخ میں سالوں میں ایک ایسا بندہ نکلتا ہے جس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے۔ میں ایک مثال لاؤں، شیخ اعظم انصاری ولایت کس طرح قبول کیا کہ آج میں نے دیکھا ایک جگہ محرم کا مہینہ آیا تو حکم آیا ان کو کہ کربلا جاؤ۔ نجف سے کربلا گئے۔ اب جب کربلا پہنچے تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، وہ کہتے تھے تم لوگ آرام کرو میں ذرا اپنا کام کر لوں، تو جاتے تھے اور آ جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آقا آپ مرجع وقت جاتے کہاں ہیں؟ فرمایا وقت کا امام ذمہ داری دیتا ہے وہ ادا کرنے جاتا ہے۔ پوچھا مولا کیسے ذمہ داری ملتی ہے؟ فرمایا جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں السلام علیک یا صاحب الزمان، جواب ان کا آتا ہے۔
اور اگر مولا کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے تو مولا کو میرے بتانے کے لیے راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے امام کو بتانے کے لیے ہزاروں کروڑوں راستہ ہے. جس نقطے پہ انگلی رکھ دے وہی پیغمبر بن جاتا ہے. یہ ہے ولایت. عزیزان گرامی، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا. جانتے ہو موقع کیا ہے؟ اس سے بڑا شاید وہ موقع نہ ہو کہ اللہ کہتا ہے ایک ایسے حسین کے فرش پہ بٹھاؤں گا جس کے ایک آنسو سے تمہارا دل ولایت قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ بہت عجیب چیز ہے. اور یہ وہ چیز ہے نا جو مجھے سالوں کا روحانی سفر کرنا ہو سیکنڈوں میں کرا دیتا. سیکنڈوں میں. اب یہ خود پورے عشرے کا موضوع ہے کہ کتنے لوگوں نے کیسے انہی آنسوؤں کے ذریعے سے. ایک واقعہ پہلی مجلس میں سنایا تھا میں نے، ایک نقطہ اس میں اب سنا رہا ہوں. عام طور سے میں اور آپ جو ہے نا جب زیارتوں کو جاتے ہیں تو ایک فہرست لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بس ایک فہرست بنا کے چاہے ذہن میں یا لکھ کے لے جاتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے حج پہ جب گیا میں تو لکھ کے لے گیا، پہلا چیز اللہ سے یہ مانگنا ہے اور 25ویں چیز یہ مانگنا. سیم یہی ہمارا اور آپ کا بھی ہے طریقہ. ہم جب روزے میں جاتے ہیں تو امام حسین کی زیارت کے لیے تو ایک جملہ ہے نا، الدعاء تحت قبتے، مولا کے قبے کے نیچے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوگی. ہے نا؟ یہ سنے آپ. لیکن دعا کے لیے جو فہرست بناتے ہیں اس میں ایک بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس دل کو اتنا بڑا کر دے کہ ولایت اہل بیت کو ہضم کر سکے. یہ ایک بار نہیں کہتا. اب میں نے آپ کو پہلی مجلس میں نے کہا، میں نے سنایا تھا، ایک بندہ امام حسین سے کہتا مولا آپ کا نوکر ہوں، نوکری کی ہے، لاؤ پیسے دے دو تاکہ گفٹ خرید لوں. پیسہ مل گیا، میں سنا چکا ہوں. اچھا آپ جب پیسے لے کے گیا اپنے ہوٹل پہ، ایک بار یاد آیا ارے یار پیسہ ہی کیوں مانگا، اب جا کے کچھ اور مانگ لاتا ہوں. اور راستہ بھی دیکھ لیا وہی ہے، خیمے کے پیچھے ہی ہے. وہاں گیا نہ خیمہ ہے، خیمے کے پیچھے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی آدمی. اب ہاتھ ملتے رہے، مولا نے خود بھیجا تھا. اے کاش امام سے کہا ہوتا مولا نوکری کے صلاح میں ولایت دے دو. نہیں، کیسی ولایت؟ اس طرح کی ولایت کہ جس کو حبیب کو ملی. عزیزوں میں نے بات مکمل کر لی. کیسی ولایت ملی. لیکن آپ کبھی سوچئے واقعاً حبیب کو ولایت اتنی ملی کہ پیغمبر اکرم مدینہ میں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو بلایا، گلے سے لگایا، اس کی پیشانی چوما. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حبیب ابن مظاہر. کہ اللہ کے رسول اس بچے، اتنے بچوں کے درمیان اس بچے سے اتنی محبت، اس کا منہ چوم رہے، اس کی پیشانی چوم رہے، اس کو کلیجے سے لگا رہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میرے حسین کے پیروں کی خاک کا سرما لگاتا ہے. یہ وہ ہے. آج آپ دیکھیے بی بی نے 2 محرم کو خیمے لگ گئے، کربلا میں اہل بیت پہنچ گئے، اور 3 محرم سے تاریخ کہتی ہے ملعونوں کا لشکر پہ لشکر آنا شروع ہو گیا. اچھا کیسے ظالم تھے واقعی، کیسے بے رحم تھے کہ جب مثلا 1000 کا فوج لے کر آئے تو تاریخ کہتی تھی اپنے گھوڑے اہل بیت کے خیمے کے پیچھے دوڑاتے تھے. آپ کہیں بھی ہو، چھوٹے چھوٹے 48 بچے اس خیموں میں تھے. جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی اور آواز آتی تھی، ان کا دل، بچے ہیں، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، دل دہل جاتا تھا. ایک بار بی بی نے تڑپ کے فرمایا بھیا جس دل سے آئے ہیں روز سن رہے ہیں کوئی دشمن آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے، بھیا کوئی دوست نہیں آیا. کیا ہے بھائی، دنیا میں کوئی ہم سے محبت کرنے والا نہیں.
کوئی اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی مدد کے لیے بلائیے. ارباب اعضا، اس جگہ پر میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ محسوس کریں. ہمارا بہت کم پڑھا جاتا ہے اس لیے میں اس طرف لانا چاہا. امام نے بصرہ خط لکھا، موصل خط لکھا، اور ایک خط کوفہ بھی لکھا. ہم حبیب کا مصحف پڑھیں گے، لیکن تاریخ کہتی ہے وہیں بصرے میں مسیب کو خط لکھا. مسیب، ہم کربلا میں نرغے عادہ میں گر گئے. اے مسیب، تمہیں ہماری نسبت تو رسول اللہ سے پتہ ہے نا، تم جانتے ہو نا ہم کون ہیں. اے مسیب، میں تمہیں کوئی زحمت نہ دیتا اگر میری بہن کی خواہش نہ ہوتی کہ بھیا اپنے چاہنے والوں کو بلاؤ. تاریخ کہتی ہے مسیب کے ہاتھ میں یہ خط آیا، ملا. مسیب نے بصرے پہ اعلان کیا ہم نصرت حسین کو جائیں گے، اور ایک لشکر بھی تیار ہوا. بعض تاریخ میں 10,000 کا لشکر لے کر بصرہ سے مسیب نکلے. اب مسیب کو تو معرفت کچھ اور ہے امام کی، لیکن بقیہ لوگوں کو نہیں ہے. اب تاریخ کہتی ہے جب لشکر، اتنا بڑا لشکر نکلا تو منزل کہتے تھے، جب رکتے تھے تو مسیب کہتے تھے دیکھو دیر نہ ہو جائے، ہم زہرا کے لال کی مدد کرنے جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، اور مدد ایسا نہ ہو کہ ہم پہنچے اور امام کو ہماری مدد کی ضرورت نہ ہو. تو جاؤ پوچھا کرو کہ بھئی کس حالت میں تم نے دیکھا. تو تاریخ کہتی ہے جب کسی منزل پر رکتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی تو راستے میں کوئی ہے تو اس کو بلا کے لاؤ، کربلا کا کوئی حال جانتے ہو. تو ارباب اعضا چند جملے سن لیجئے. ایک منزل پر رکے، کہا مسیب نے کہا جاؤ پوچھو. جب کسی کو لایا گیا، پوچھا کربلا کا کچھ حال جانتے ہو؟ کہا مسیب جلدی کرو، ہم کربلا کی طرف سے گزرے تھے تو اس وقت گزرے تھے جب اہل بیت کے بچوں کی التش التش کی آوازیں آ رہی تھی. مسیب تم ذرا جلدی امام کی مدد کے لیے کرو. اور وہاں بے اعضا مسیب نے اعلان کیا اٹھو اور جلدی ہمیں امام کی نصرت کے لیے جانا ہے. دوسری منزل پہ روکے، پوچھا بتاؤ بھائی کربلا کی کیا حال. کہا مسیب ارے جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اصحاب حسین کام آ چکے ہیں. اور باب اعضا یہ سنا، جلدی کیا اور اپنی فوج سے کہا جلدی کرو. ایک منزل پہ آئے کہ بھائی اب بتاؤ کربلا کا کیا حال ہے. ارباب اعضا جملہ مقتل کا ہے. کسی نے کہا مسیب ارے مولا فریاد کر رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. پھر فوج سے کہا جلدی کرو کہیں ہمارے مولا کو ہماری مدد کام نہ ہے. ایک منزل اور آئی، کہا اب جب پوچھا کہ بھائی تو بتا تو کب اس وقت نکلا تھا کربلا سے. کہا مسیب میں اس وقت نکلا تھا جب حسین 6 مہینے کے اصغر کے لیے ظالموں سے پانی مانگ رہے تھے اور تیر ستم سے بچہ شہید ہو چکا تھا. اب ارباب اعضا ایک منزل پہ اور پہنچے. اب جب پوچھا تو کسی نے کہا مسیب ارے ہم جب چلے تھے تو مولا ظالموں کے نرغے میں گر چکے تھے، زہرا کے لال پہ ہر طرف سے تیر کی بارش ہو رہی تھی. ارباب اعضا ایک منزل اور آئی. تاریخ کہتی اب جو رکے، پوچھا بتا بھائی کربلا کا کیا حال. کہا مسیب ارے خیمے جل رہے تھے، سیدانیاں بکھر گئی تھی اور حسین شہید ہو چکے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. اے اللہ تجھے جناب زہرا کی مظلومیت کا واسطہ ہماری عزاداری کو قبول فرما. ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما.
مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہے انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما، جو اے اللہ قید میں ہے انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری دنیاوی و اخروی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے اللہ ہمیں مولا کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔